بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں بند جوتے زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی باتوں کی اہمیت کم ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانا خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پیا کریں کیونکہ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ ادرک والے چائے پینے سے بدن سے فالتو چربی چند دن میں پگھل جائے گی۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو، ایسے گھر کے اندر رشتہ کرنے سے پرہیز کریں۔ جو انسان غصہ کے وقت آپ کا حق چھیننے کی کوشش کرے اس سے دوستی نہ کرے۔ جس کام کا نتیجہ پہلے سے معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائے۔ کچا ناریل کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بھوک لگنے کے باوجود کچھ دیر بھوکا بھی رہا کرے، اس سے نظام انہضام میں طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانوں کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے معدے کی کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پیے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی موٹاپے کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھا جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہر کام میں برکت اور بہتری چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ خواب میں فانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جانے کی نشانی ہے۔ پیاز 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پیدل چلنے سے پہلے سیب کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگے گی۔ بغیر چینی والی 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھے تو وہ دیکھتے ہی چوم لے، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی پینے سے پرہیز کرے، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ مصری دماغ کے لیے مفید ہے۔ مصری کا استعمال یاداشت کو بہتر بناتا ہے جبکہ دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتا ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملائے اور سونے سے قبل پی لیں۔ یہ یاداشت بہتر بنانے کے لیے مؤثر ٹوٹکے کی طرح کام کرتا ہے۔ ناظرین، پودینہ ہاضمے کے بہتر افعال کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نمک اور سونف پیس کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ رات کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں۔ جو عورت ناشتے میں انڈے کی سفیدی کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لے اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لے۔ بھوک بھی خوب لگے گا اور ساتھ ساتھ معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ بدن میں مردانہ اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے
تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ پیول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کرو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ ناظرین، بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نیکی اور بلائی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے اور بڑھاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں ہی جب موسم ہو تو مالٹے ضرور کھا لیا کرو۔ بدن میں الرجی چڑھ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد نیم کا پتہ کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جوڑ کمزور ہوتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو۔ عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کندھوں پر کچھ دیر پانی ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ہلدی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں سوجن ہو جائے تو ہری سبزی کا سالن بنا کر کالی مرچیں ڈال کر 3-4 دن تک کھا لے، افاقہ ہوگا۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے اور اس کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ رات کے وقت ناپ میں تیل لگانے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ ناظرین، کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا لے کر 4 سے 6 ماہ تک تازہ پانی کے ساتھ چند روز استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگو۔ نہار منہ پانی کے ساتھ اسپیول کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ خربوزے کی بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں چلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہیں۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کیڑا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل ختم کرنی ہو تو 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہوتی ہیں۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ ناظرین، گھر سے مضر بیکٹیریا اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوکدنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کانسی رک جاتی ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ کھلی فضا میں لمبی لمبی سانس لینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ جگر کی کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت استعمال نہ کریں۔
روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، گنے کی گنڈیریا چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 30 بار ایک لقمے کو چباؤ۔ صبح 70% کھانا کھاؤ اور دوپہر کو 40% کھاؤ اور شام کو صرف 20% کھانا کھاؤ۔ پیاز کو چیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئے گی۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ خواتین میں حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ بتا کہ انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ایسا ہو سکتا ہے۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ دبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دبے دور ہو گئے۔ سر میں درد ہو یا چکر آئے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لوہے کی، جنہیں ہم اگر سال میں ایک بار لازمی رنگ کر دیں یا کم سے کم آئل گریسنگ وغیرہ لگا دیں تو ان چیزوں کی زندگی بڑھ سکتی ہے اور دیکھنے میں بھی بلی معلوم ہوگی۔ اسی طرح آپ گھر کو بھی ایک سال میں ایک بار رنگ کروا سکتے ہیں۔ بیسن میں 2 کھانے کی چمچ چاول کا آٹا ملا دیں، پکوڑے ہستہ اور لذیذ بنے گے۔ اگر دودھ میں ارکی لیمو ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ سونپ اور مصری کا امتزاج بیشتر افراد کو پسند ہوتا ہے اور سانس کی تازگی کے ساتھ نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ بینائی بہتر کرے۔ مصری بینائی کے لیے بہترین سوغات ہے۔ یہ بینائی کو کمزور ہونے سے بچانے اور موتیے سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مصری کو پانی میں ملا کر پینا بینائی کو مستحکم رکھنے اور اسے بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بہتر نظام ہاضمہ۔ سونف کے ساتھ مصری کا استعمال نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ان دونوں کو کھانے کے بعد ہاضمہ فوری کام شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر کھانے کے بعد کچھ ٹکڑے مصری کو سونف کے ساتھ لازمی کھا لیں۔ جسمانی توانائی میں اضافہ۔ منہ کا ذائقہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ کھانے کے بعد طاری ہونے والی باری پن کو دور کر کے جسمانی توانائی کی سطح بڑھاتی ہے۔ سانس کی بو دور کرے۔ برش یا مسواک سے دوری اختیار کر لینے سے سانس میں بو، مسوڑوں میں بیکٹیریا کی مقدار بڑھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مصری اس سے نجات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اور کھانے کے بعد چٹکی بھر مصری کھانا سانس کی بو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور گلے کی تکلیف سے ریلیف۔ سرد موسم متعدد طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جن میں کھانسی اور گلے کا درد بہت عام ہوتا ہے۔ تاہم مصری کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ متعدد طبی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے جو ان تکالیف میں فوری ریلیف میں مدد دیتا ہے۔ بس مصری کو سیاہ مرچ پاؤڈر میں مکس کر کے پیسٹ بنائیں، اس سے رات کو کھانا گلے کے تکلیف سے نجات دلائے گا۔ اسی طرح مصری کا سفوف اور سیاہ مرچ پاؤڈر کا 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ رات کو نگلنا کھانسی کا علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ناک سے خون کو روکنے میں ممکنہ طور پر مددگار ہو سکتا ہے۔ سننے میں حیران کن لگے گا، مگر مصری نکسیر پھوٹنے کے بعد ناک سے بہنے والے خون کو فوری روکنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے لیے بس مصری کے ٹکڑے پانی میں ڈالیں اور کسی حد تک گلنے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد پانی کے چند قطرے ناک میں ڈالنا فوری طور پر خون روکتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں بہت سے جوئے آ جائیں تو اپنے بال نیم پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جو کا ہاضمہ ہو جائے گا۔
بادام دودھ میں ابال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئے ہوئے انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے بالوں پر تلوں کا تیل لگائے بال گنے ہوگی۔ جو لوگ دوپہر کے وقت سبز قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائے بیمار نہیں ہوگے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، منہ سے بدبو آنے لگے تو ارکی گلاب 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ کبھی کبھار چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ چل پھر کر اسباق یاد کیا کرے، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دہر رہے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو وہ اہل قرابت کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوق قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی کے لیے دلی پریشانی اور اندرونی غم اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں، اور کاروبار اور صحت ہر چیز متاثر کرتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، ان کی زندگی انشراح و طمانینت اور خوش دلی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں۔